نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 25واں پارہ سورۃ الشورى اور رکوع نمبر 4 چل رہا ہے. رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 3، 4، 5، 6 تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر دلائل اور وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ ایک نشانی سمندر میں چلنے والی وہ کشتیاں جو مثل پہاڑوں کے ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جوارے جاری کے جمع ہے، اس کا معنی پانی میں چلنے والی کشتی. اور ایک دور تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا سنا یا بڑی عمر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سفینہ حجاج، حاجیوں کی کشتی، بحری جہاز، وہ 11 منزلہ ہوتا تھا. 4 منزلیں پانی میں اور 7 منزلیں پانی کی سطح سے اوپر، جس پر حاجی بیٹھ کر حج کے لیے جاتے تھے. تو آج کے دور میں تو شاید بہرحال وہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ بڑے بڑے بحری بیڑے جہاز فرمایا یہ مثل پہاڑوں کے یہ سمندر میں چلا دیے. فرمایا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ انسان ایک معمولی سی چیز سوئی کو پانی میں پھینکے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں اللہ کی قدرت سے چل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر سینکڑوں انسان اور ٹنوں وزن بھی ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، کیونکہ عموماً یہ چیزیں ہوا کی وجہ سے چلتی ہیں. فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہوا کو روک دیں. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو پھر وہ پانی کی سطح پر اس کی پشت پر فرمایا کہ ٹھہری رہ جائے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو چلا نہ سکے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر آدمی کے لیے. یقیناً جو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوگا، جیسے بھی حالات آئیں اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے صبر کرنے والا ہو، خوشحالی کے آئے شکر کرنے والا ہو، تو یقیناً جب وہ ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ہم چاہیں تو لوگوں کی بد عملیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں، لیکن فرمایا بہتوں کو ان کو بد عملیوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ ہم ان کو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے. ان میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ ہم شب و روز اپنا محاسبہ کریں تو یقیناً ہمارے ایسے کام ہیں
کہ اللہ اگر ان پر گرفت کرے تو فوراً ہلاک کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے درگزر والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے یہاں درگزر والا معاملہ کیا ہوا ہے، آخرت کے اندر بھی درگزر والا ہی معاملہ فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔